اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا انا جعلنا ما علی الارض زینة لها لنبلوہم ایہم احسن عملا وإنا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ قرآن پاک کی اس بات پر ایمان نہیں لائے تو ایسا لگتا ہے جیسا تم افسوس کر کر کے ان کے پیچھے اپنی جان گنوا بیٹھو گے۔ یقین جانو کہ روئے زمین پر جتنی چیزیں ہیں ہم نے انہیں زمین کی سجاوٹ کا ذریعہ اس لیے بنایا ہے تاکہ لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے، اور یہ بھی یقین رکھو کہ روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے ایک دن ہم اسے ایک چٹیل میدان بنا دیں گے۔ یہ سورۃ الکہف کی 6، 7 اور 8 آیات ہیں، جس کے اندر اللہ رب العزت نے خصوصاً حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی ہے کہ آپ کے دل کے اندر جو ایک غم ہے، امت کی جو ہمدردی ہے، اس کے اندر آپ اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ اپنی جان گنوا بیٹھیں گے، ان کے پیچھے آپ اپنی جان دے دیں گے ان کے غم میں۔ یعنی اتنا غم نہ کیجئے کہ آپ کو ہلاکت کے قریب کر دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو انسانوں کو بھیجا ہے وہ امتحان کے لیے بھیجا ہے تاکہ انسان دنیا کے اندر جو عمل کرے اس کو آخرت میں اس کا بدلہ دیا جائے۔ اب یہ ایک تکوینی امر ہے کہ کچھ لوگ یہاں پر اللہ رب العزت کے ماننے والے ہوں گے، اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والے ہوں گے، اور کچھ لوگ اس کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ یعنی کچھ لوگ مومن ہوں گے اور کچھ لوگ کافر ہوں گے۔ یہ ایک تکوینی امر ہے، آپ اس کے اندر اتنا پریشان نہ ہوں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لے آتے۔ یعنی اس دنیا کے اندر ایمان اور کفر اور خیر و شر دونوں کا مجموعہ رہے گا۔ سب مومن ہو جائیں ایسا نہیں ہوگا، سب کافر ہو جائیں ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ دنیا امتحان کی چیز ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے جیسے فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ ہم نے اس زمین پر جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں وہ اس زمین کی زینت کے لیے بنائی ہیں کہ ہم لوگ دیکھیں کہ لوگوں کو آزمائیں کہ کون سب سے زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے، پھر اس کو آخرت کے اندر اس کا بدلہ بھی دیا جائے گا۔ اب جتنی بھی چیزیں سب کو زینت بنایا، یہاں پر ایک چھوٹا سا اشکال ہوتا ہے کہ زینت تو ایسی چیز ہوتی ہے جس کی طرف انسان کا دل راغب ہوتا ہے، اس کے اندر اس کو کوئی فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کو ایک یعنی رونق محسوس ہو رہی ہوتی ہے بظاہر۔ حالانکہ دنیا کے اندر زمین پر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو بظاہر نقصان اس کے اندر نظر آتا ہے، جیسا کہ حیوانات کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں، مثلاً سانپ، بچھو، شیر، چیتا، اس طرح کی جیسی چیزیں ہیں، یہ زہریلی چیزیں کچھ ہیں، اور کچھ چیر پھاڑ کرنے والے جانور ہیں، یہ تو نقصان دہ ہیں، یہ تو زینت کے بجائے الٹا یہ خوفناک کرنے والی چیزیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کیسے فرمایا کہ یہ سب کی سب چیزیں زینت بنا کر بھیجا ہے؟ تو یاد رکھیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں وہ ایک حیثیت سے اگرچہ بظاہر ایسی نظر آ رہی ہیں کہ اس کے اندر ایک نقصان ہے، وہ بظاہر بری چیزیں ہیں، لیکن مجموعہ عالم کے لحاظ سے
وہ بھی بری نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو چیز پیدا فرمائی اس کے اندر کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کام کی نہیں ہے، بلکہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ تو یعنی انسان تو بظاہر ایسا سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی نقصان ہے، اور ہوتا بھی ہے بظاہر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہے انسان کی نفع رسانی کے لیے بنائی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان اس سے فائدہ اٹھاتا بھی ہے۔ اب یہی سانپ اور بچھو دیکھ لیں، یہ اگر کسی علاقے سے ختم کر دیے جائیں، بلکہ ایک علاقے میں ایسا ہوا بھی ہے، سننے میں آیا ہے کہ وہاں سے ایک بادشاہ نے سانپ ختم کروا دیے تھے، تو بعد میں وہاں پر بیماریاں پھیلنے لگ گئی، لوگ مرنا شروع ہو گئے، پھر اسی نے دوسرے ممالک سے سانپ منگوا کر پھر وہاں چھوڑے۔ تو وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ گیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کے سانس اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ اللہ رب العزت نے یعنی ان کی چیزوں کے اندر فائدہ رکھا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے زمانے کے اندر قدرت کے کارخانے میں کہ جو انسان کی حقیقت میں وہ اس کے نقصان کی چیز ہو۔ آگے پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کون اچھا ہے عمل کے اعتبار سے، اس کو آزمانا ہے، اور پھر آگے فرمایا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ یہ آگے فرما دیا کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لے آتے آپ غم نہ کریں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے، بلکہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ جو کچھ زمین پر موجود ہے سب کی سب چیزیں ایک دن یہ اس دنیا کے اندر نہیں رہیں گی، بالکل یہ چٹیل میدان بن جائے گا۔ تو یہ آخرت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت آخرت میں ان کو چھوڑیں گے نہیں، بلکہ ان کی پکڑ ہوگی، ان کا احتساب ہوگا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کی تسلی بھی دی ہے، اور آگے پھر ان لوگوں کو جو لوگ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے طور پر ان کو تنبیہ کے طور پر یہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ قیامت بھی قائم ہونے والی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ وہ لوگ ایمان نہیں لے آتے، آپ تبلیغ کرنا بھی نہ چھوڑیے، تبلیغ بھی کرتے رہے آپ، لیکن اتنا ان کے غم کو نہ سوار کر لیجئے کہ آپ کے اندر کچھ ایسی چیزیں پیدا، یعنی آپ کے لیے نقصان نہ ہو، وہ آپ اپنے ذہن پر بوجھل نہ بنائیں ان کو۔ تو آپ تبلیغ کرتے رہے، آگے اللہ رب العزت جس کو چاہے ایمان کی دولت سے نواز دیں، جو چاہے وہ کفر کرے، بس یہ اللہ کا کام ہے آگے کا۔ آپ صرف تبلیغ کرتے رہیے، آپ اپنے کام کو نہ چھوڑیں، اور وہ اگر نہیں کرتے تو پھر اللہ رب العزت خود ان سے احتساب کریں گے۔ یہاں پہ ایک چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے لیے کتنا شفیق تھے، اپنی امت پر کتنا شفقت کرنے والے تھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام۔ تاریخ کے اندر ایسی مثال نہیں ملتی، انسانیت کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ جتنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کے لیے روئے ہیں کوئی اور شخص کسی کے لیے رویا ہو۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہ یا ربی امتی امتی کے نعرے لگاتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک سنت، یہ جو داڑھی ہے، وہ بھی اپنے چہرے پر گوارا نہیں کرتے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا عابد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ رب العزت کا شکر لازم ہے ہمارے اوپر، اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا شکر بھی لازم ہے۔ حضور کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ پھر اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے طریقے مختلف ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو محبت کے ساتھ اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کی جائے۔ دوسرا یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے، اور اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت و ناموس پر اپنی جان کی قربانی دینے سے بھی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔